اچھا یہ آپ کو بھی میں نے کلپ دکھایا مفتی حنیف قریشی صاحب کا، جس میں وہ سورہ نساء آیت نمبر 64 سے جو استدلال لے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت کریں گے تو تب وہ اللہ قبول بڑی کرے مشہور گا. آیت ہے. تو کائنڈلی اس کی ذرا مفتی حنیف قریشی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جو وہ ناسبیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کتاب و سنت کے عقائد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کرتے ہیں. میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر ایک پورا لیکچر دیا جی میرے بھائی، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اسی میں نے امام ابن تیمیہ کا بھی رد کیا تھا توسل کے مسئلے میں، اور صوفیوں کا بھی رد کیا تھا. اس میں نے اس آیت کو بریف بھی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے جو ہے وہ سفارش کروائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم پائے گا. اس کا پورا کانٹیکسٹ قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاؤ، وفات کے بعد کے لیے تو قرآن میں کوئی ایسی تصریح نہیں آئی نا. یہ کہتے ہیں جی وہ زندگی کی بھی نہیں آئی کہ صرف زندگی میں. ہم کہتے ہیں پھر کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. بات اگر زندگی کی ہو رہی ہو تو ہم زندگی پہ اپلائی کریں گے، اگر وفات کے بعد کی ہوگی وفات کے بعد بھی اپلائی کریں گے. یہ کہتے ہیں یونیورسل ہے، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یونیورسل لے لیا. اب بتاؤ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو اختلاف ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ قبر رسول پہ جا کے حضور سے مسئلہ پوچھ لیں کہ آپ کا وصی کون ہے. ان کو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا نہیں آتی تھی کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤ. روایتیں تو ہے نا کہ لوگ گئے ہیں قبر مبارک پہ گئے ہیں. نہیں کون گئے؟ یہ سقیفہ بنی ساعدہ کے لیے، جس کے لیے آج تک ہم لڑ رہے ہیں. وہ باقی مسئلے تو چھوٹے ہیں نا میرے بھائی. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ مولا علی کو چاہیے تھا مسئلہ خلافت کا حل کرواتا ہے، جس کے پیچھے آج امت دو ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے. سنی اسلام اور شیعہ اسلام دو بہت بڑے ایک تفریق ہوئی ہوئی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. وہ باقی مسئلے تو بارش نہیں ہوئی تو اللہ پتہ اس زمانے کا مسئلہ جی ختم ہو گیا. جیڑی ساڑھے گاٹے مسئلہ فٹ ہویا وہ تو سنی شیعہ اختلاف ہے. اس کے اوپر تو وہ کوئی نہیں گئے ہیں. جنگ جمل کے اوپر تو سیدہ عائشہ کوئی نہیں گئی ہے قبر رسول پہ پوچھنے کے لیے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا کے تحت. ٹھیک ہے، یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے منافقین کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ اوپر سے کلمہ گو تھے، اندر سے منافق تھے. جب اپنی مطلب کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا، لگتا تھا ہمارے حق میں ہوگا، ہم ٹھیک ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تھے. جب ان کو ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے اسلام کا کوئی احترام نہیں کریں گے، وہ حق کے ساتھ فیصلہ کسی یہودی کے حق میں کر دیں گے، یہ کافروں کے پاس اپنے مقدمے لے جاتے تھے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے وما ارسلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ. ولو انہم اذ ظلموا، اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤ کا ان کو چاہیے تھا وہ آپ کے پاس آتے، واستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاتے. اگلی آیت نہیں پڑھی حنیف قریشی صاحب نے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب ہونے کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں. بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اپنے دل میں کوئی حرج بھی نہ محسوس کریں آپ جب فیصلہ کر دیں، مما قضیت جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں. دل سے بھی جب تک آپ کے فیصلوں کو نہیں مان لیتے نا، یہ مومن نہیں ہوں گے. اس میں ساتھ یہ ہے نا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں. تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی مومنیت ذرا ثابت کریں نا. انہوں نے جب خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے تو جا کے حضور کی قبر پہ کیوں نہیں فیصلہ کرایا اس آیت کے تحت؟ حنیف قریشی صاحب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ اس آیت کو کہتے ہیں نا جنرلائز ہے. یہ پوری دونوں آیتیں میں نے 64 اور 65 پڑھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کو یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ کام تھا کہ تم نے نبی کے ساتھ بدعہدی کی ہے، پہلے نبی سے جا کے معافی مانگو، اس کے بعد نبی آپ کے لیے سفارش کریں کہ ہاں یہ آپ صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں منافقین، اوپر سے کلمہ گو سے، جب تک تم ہر فیصلے میں ان کو حاکم نہ مان لو. اگر حضرت ابوبکر اور عمر، عثمان و علی ہر فیصلے میں نبی علیہ السلام کو حاکم مانتے تھے نا، تو پھر خلافت کا جب اختلاف پیدا ہوا، آپ نے تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، صحابہ کے اجماع سے چنا گیا حضرت ابوبکر صدیق کو. 6 مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی ہے. حضرت علی قبر رسول پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تو آپ فیصلہ کریں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو ایک پیالہ دیا.
آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھی تو چشمہ جاری ہو گیا. لیکن صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کتاب الاستسقاء میں حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑا تو وہ کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے توسل کے طور پہ, اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے بارش شروع ہوگی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا کہ تحت چونکہ ہم آپ کی مبارک زندگی میں بھی پیالہ پیش کرتے تھے لہذا وفات کے بعد بھی پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو بالکل الگ چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ایک رزلٹ نکال دیتے ہیں. میں نے اب ان کو یہ پھکی دے دی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جو فدق والا مسئلہ ہوا ہے یہ بھی مانتے ہیں. حضرت فاطمہ اور ابوبکر نے جا کے قبر رسول پہ کیوں نہیں فیصلہ کروایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اب یا تو وہ کہیں کہ یہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے تھے تو کہ یہ خود ہی جائیں گے وہ تو مانتے تھے, یا اس کا مطلب ہے کہ تانوں فہم کوئی نہیں, تو آڑے بزرگ بابے نے تانوں غلط فہم دسیا ہے. اس کا تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے موجود ہے. آج بھی کہتے ہیں جی وہ کسی کا مسئلہ ہوتا تھا حضور کے پاس, بھائی آج بھی اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم انہی کے پاس ہی جائیں گے, لیکن آج ہماری ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. اگر یہ کہتے ہیں ہو سکتی ہے تو ہم اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی صحابہ کرام صحیح بخاری میں لے کے گئے نا, وہ پنڈلی کی ہڈی آپ نے ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ٹھیک ہو گیا. ہم ان سارے مولویوں کی پاؤں کی نا پنڈلی کی ہڈیاں توڑتے ہیں اور ان کو ویزا بھی لے کے دے دیتے ہیں, چلیں حرمین کا جا کے قبر رسول پہ عرض کریں اور اپنی ٹانگ ٹھیک کروا کے لیں. لیکن اللہ کے نبی اگر قبر رسول سے باہر موجود ہوں, مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہوں, میں کہتا ہوں یقیناً ٹھیک ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ کی وفات کے بعد پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے, زندگی میں ڈیفرنٹ ہے. نہیں, اگر اس کا جواب وہ لوگ یہ دیں, وہ کہیں جی آپ کی ٹانگ کی ہڈی توڑتے ہیں, آپ اللہ کو جوڑ دیں. ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اللہ جوڑے گا. کیوں نہیں جوڑے گا؟ ہمارا دعویٰ نہیں, قدرت تو رکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ قدرت, اللہ تو یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ میں دعا کروں اور یہ ساری اکیڈمی سونے کی بن جائے, لیکن اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ تم دعا کرو کہ تو اس طرح کی دعا قبول بھی کی جائے گی. دنیا کو اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ کا تو کہیں دعویٰ ہی نہیں میرے بھائی. اللہ تو کہہ رہا ہے آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اچھا, اللہ نے کب کہا ہے کہ جی جب تمہاری ہڈی ٹوٹ جائے تو تم دعا مانگنا شروع کر دو کہ یا اللہ میری ہڈی جوڑ دے اور تم جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے نہ جاؤ. اللہ نے تو دنیا کو جوڑا ہی اسباب کے ساتھ ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس نے تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا کہ اے نبی ہم نے صحابہ کرام کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا. ٹھیک ہے نا, ہمارا تو دعویٰ نہیں ہے. یہ فوراً اللہ کے اوپر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کر دے. بھائی اللہ کے بارے میں ہمارا کب دعویٰ ہے؟ اللہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے صرف مجھ سے دعا کرو, فزیکل فینومینا آف نیچر میں آپ محنت کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا. ہاں اللہ سے ہم کب کہیں گے؟ اللہ کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرو, یعنی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, اپنی ہڈی سیدھی کرواؤں گا, اس کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ صحیح طریقے سے جڑ بھی جائے, کیونکہ بعض اوقات وہ ٹیڑھی بھی جڑ جاتی ہے, پھر وہ توڑ کے دوبارہ کرنی پڑتی ہے. یہ سارا ہیلا کر کے اس کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں کہتا کہ جی آپ اسی طریقے سے کر دیں. اور پھر یہ بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہی ہیں, بزرگ جو ہیں وہ جی روحانی آپریشن کر دیتے ہیں, یہ وہ کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ آپریشن روحانی تو چھوڑ دیں, وہ تو کسی نے نہیں دیکھے کسی کا دل کا بائی پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں جی ایک نومولود بچہ دنیا کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس لے جاتا ہوں میں, چاہے وہ زندہ ہے یا اس کی قبر پہ, وہ اس بچے کا ختنہ کر کے بتا دیں. یہ بائی پاس کرتے ہیں نا, بائی پاس ہم نظر ہی نہیں آنا کہ ہویا کہ نہیں ہویا. ایک خطرہ بزرگ کر کے دسن, روحانی ختنہ, کوئی خون نہیں نکلنا چاہیے, روحانی خطرہ ہی تو بائی پاس ہو, پورا بائی پاس کرتے تھے, کوئی چیرا نہیں لگتا, بغیر چیرا لائے ایک نام خطرہ کر کے دس دیں کوئی بزرگ.